ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت اور خلوص سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے دیے فضل و کرم اس کے فیض آیت طیبہ تلاوت کی۔ اللہ سے دعا ہے کوئی سعادت عطا فرمائے قابل عمل باتوں پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ اور بآواز بلند محبت سے درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل میں وہ کیفیتیں پیدا ہو جائیں جس کیفیت سے قرب مصطفیٰ ملتا ہو۔ معراج قرب الہی کا ایک شاہکار ہے۔ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ معراج عروج کو کہتے ہیں، بلندی کو کہتے ہیں۔ سرکار کی معراج یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ملاقات کی۔ یہ آقا علیہ السلام کا معراج ہے۔ ہمارا اور آپ کا معراج یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قدموں کی خاک تک پہنچ جائیں، حضور کے ہی قدموں پہ بڑھ رہیں۔ اللہ رب العزت یہاں پر ہمارا معراج ہمیں عطا فرمائے گا۔ سرکار سے محبت کرنا، حضور علیہ السلام کی باتیں کرنا، اصل مقصد یہی ہے آج کی محفل کا بھی۔ ہماری محفل میں صرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی باتیں ہوں، حضور سے محبت کا اظہار ہو، اور جو محفل میں آ کر بیٹھے ہیں ان کے دل میں بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پیار ہو، بس یہی اصل مقصد ہے ہمارا۔ زندگی اللہ نے دی ہے، زبان نے عطا فرمائی، جسم میں طاقت ہے، خون کی روانی ہے، یہ سب حضور کا ذکر کرنے کے لیے۔ اور جب تک زندہ رہیں گے اپنے بچوں میں مصطفیٰ کا پیار اجاگر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہماری نسلوں میں نیک لوگ پیدا ہوں گے۔ ہاں بیٹا توجہ ہے نا میری طرف، توجہ سن رہے ہو؟ ہماری نسلوں میں رسول اللہ کا پیار جاری رہے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارے مدرسے کے طلباء بیٹھے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ گلدستے کے مانند ہیں، اور جہاں جائیں گے وہاں خوشبو بکھیرتے چلے جائیں گے۔ رسول اللہ کا پیار، حضور کی عظمتیں، حضور کے چرچے کرتے جائیں گے۔ اسی مشن کو لے کر آگے چلنا ہے۔ بہرحال آج کی جو محفل ہے شب اسریٰ کے دولہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام، حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمایا۔ اور معراج کے معنی بلندی ہے۔ بلندی اسی وقت ہوگی کہ بندہ اپنے سے زیادہ طاقتور کی بارگاہ میں پہنچ جائے، یہی معراج ہے۔ بعض لوگوں کو یہ شائبہ لگا، کچھ حدیث شریف کے کچھ الفاظ ایسے ملے جس میں یہ محسوس ہوا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جبرائیل امین سے ملاقات کی اور جبرائیل کو اس کے اصلی حالت میں دیکھا۔ اگر جبرائیل ہی سے ملاقات کی تو یہ معراج کیسا؟ کیونکہ جبرائیل تو مصطفیٰ کے در کا ایک خادم ہے جو حضور کے در پر آیا کرتا ہے۔ اس کو معراج نہیں کہتے، معراج بلندی کو کہتے ہیں۔ اور سرکار سے بلند اللہ کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ معراج اسی وقت ہوگی جب اللہ سے ملاقات ہوگی۔ بہرحال پھر بعض لوگوں نے یہ شائبہ ڈالنے کی کوشش کی، یہ تو خواب کی بات ہے، یہ تو روحانی معراج ہے، جسم تو اسی بستر پر ہی موجود تھا، سرکار خواب میں تشریف لے گئے۔ اگر یہ خواب کی بات تھی اور جسم حضور کا وہیں پر تشریف فرما تھا تو اس میں پھر کافروں نے انکار کیوں کیا، اور پھر تصدیق کرنے والے صدیق اکبر کیسے بن گئے؟ اگر صرف خواب کی بات تھی تو خواب تو ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ آپ صبح اٹھیں اور آ کر لوگوں کو خواب سنائیں کہ میں مدینے سے ہو کر آیا ہوں، راتوں رات عشاء کے بعد سویا تھا، صبح اٹھا تو مدینے سے گھوم کر مکے سے ہو کر
عمرہ ادا کر کے واپس آ گئے، تو لوگ آپ کا کوئی نہ مذاق اڑائیں گے نہ کوئی انکار کریں گے، لیکن خواب کی بات ہے، ہو سکتا ہے گئے ہوں گے، تو انکار کرنے والا منکر نہیں کہلائے گا، کوئی تصدیق کرنے والا مصدق نہیں کہلائے گا، تصدیق کرنے پر انعام نہیں ملے گا، کوئی کہے ہاں آپ گئے تھے واقعی میں گئے تھے تو اس کو انعام نہیں دیا جائے گا۔ خواب کی بات ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ اگر رسول اللہ کا معراج خواب ہوتا تو حضور کے معراج کا انکار لوگ نہیں کرتے، اور انکار کر کر منکر نہیں ہو جاتے۔ سرکار نے جب سنایا اپنا معاملہ کہ معراج اللہ رب العزت کے میقات پر گیا اور ایسے ایسے سفر ہوا، وہاں گیا، بخاری شریف کی طویل حدیثیں موجود ہیں جو حضور علیہ السلام نے سفر کا ذکر بعد میں آ کر کیا۔ بہرحال سمجھنے والوں نے بہت کچھ سمجھا، اور جس کے دل میں کھوٹ ہے، جس کے دل میں مصطفیٰ کا پیار نہیں ہے، وہ آج تک ان کی نسلیں چلی آ رہی ہیں اور یہی کہتی ہیں کہ یہ تو روحانی معراج تھا، یہ تو خواب کی باتیں تھیں اور خواب حضور نے سنایا، تو لوگ آج تک اس کو بیان کر رہے ہیں۔ جس کے دل میں کھوٹ ہے آج تک وہ انہی باتوں کو پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو ہدایت عطا فرمائیں، رسول اللہ کا پیار عطا فرمائیں۔ ہم تو یہ جانتے ہیں جن باتوں سے حضور علیہ السلام کی شان بیان ہوگی وہ باتیں ہمارے عقیدہ کا حصہ ہوں گی، اور وہ باتوں کو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ محبت سے رسول اللہ کے بارے میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب اللہ رب العزت نے بڑے پیار بھرے انداز میں سفر معراج کا ذکر کیا۔ اگر خواب کی بات ہوتی تو اس کو اس طرح سے قرآن مجید میں بیان نہ کیا جاتا، اور اس کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی۔ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ بعد میں آنے والے لوگ حضور کے معراج کا انکار کریں گے، تو اللہ نے شاید طیبہ کی ابتدا ہی ایسے فرمائی، سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ تم سمجھ رہے ہو کہ حضور نہیں گئے، سرکار کی طاقت نہ تھی، سرکار کی پرواز ایسی نہ تھی کہ رات کے ایک حصے میں، بیٹا توجہ ادھر رکھو، آپ بات کر رہے ہیں نا میں بھول جاؤں گا تب تک۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تھوڑا تھوڑا آپ لوگ بھی قریب آ جائیں، پیچھے آنے والوں کو جگہ ہو سکے۔ محبت سے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج، حضور علیہ السلام نے اس معراج کا سفر بیان کیا، کئی جگہوں پر بیان کیا، کئی مقامات پر بیان کیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر سفر معراج ذکر کیا۔ اس میں سے ایک طویل تفصیلی مقام 15ویں سپارے کی ابتدا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ سبحان کا لفظ، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا، بڑے بڑے علماء نے لکھا، یہ لفظ سبحان اس جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں سننے والے انکاری ہوں۔ کوئی ایسا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہو کہ سننے والا اس کو سن کر انکار کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کی ابتدا میں لفظ سبحان بیان کرتا ہے۔ سبحان ہے وہ ذات۔ تم کہتے ہو کہ رسول اللہ نہیں گئے، تو اللہ نے فرمایا سبحان ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے کر گیا۔ سبحان ہے، اللہ پاک ہے، اللہ رب العزت پاکی والا، اس کے نام کے بڑے اثرات ہیں۔ اگر کوئی لفظ سبحان کا ورد بنا لے، وظیفہ بنا لے، اللہ کی پاکی کا وظیفہ بنا لے، تو اللہ رب العزت اس کے قلب کو پاکی عطا فرمائے گا۔ جس کے نام کی ایسی برکت ہے کہ اس کے نام کا اگر کوئی وظیفہ کر لے تو اللہ رب العزت اس نام کے اثرات اس کے اندر مرتب فرما دیتا ہے، تو وہ ذات کیسے اثر والی ہوگی جس ذات نے اپنے نبی علیہ السلام کو سفر کرائی، سیر کرایا۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی، وہ جو، اسم موصول ہے یہ، الذی، وہ ذات۔ یہاں پر اللہ نے اپنا نام ذکر نہ کیا، فرمایا وہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ، الذی اسرا، وہ رب، وہ اللہ رب العزت، اسرا جس نے سیر کرائی، جس نے سیر کرائی، بعبدہ، اپنے خاص بندے کو۔ عبد بندے کو کہتے ہیں، اور عبد کی نسبت جب کسی ذات کی طرف ہو جائے تو عبدہ مضاف مضاف الیہ لے کر آئے، اب بندہ خاص ہو گیا، اور اس سے مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی لیلن، رات میں، اور لیلن کی تنویر بتا رہی ہے کہ پوری رات کا یہ واقعہ نہیں ہے، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں یہ واقعہ رونما ہوا۔
انتہائی قلیل حصہ، تھوڑے سے حصے میں اللہ رب العزت نے یہ واقعہ اللہ رب العزت نے سرکار کے ساتھ عطا فرمایا۔ لیلا من المسجد الحرام، اب رات کا وقت ہے اور رات کا انتہائی قلیل وقت، تھوڑا سا وقت۔ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے شروع ہوا۔ کہاں تک گئے؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ سرکار علیہ السلام کے سفر کے 3-4 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ آقا علیہ السلام ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آرام فرما رہی تھی۔ ام ہانی بن ابی طالب حضور علیہ السلام کی بہن لگتی ہیں۔ سرکار آپ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا، عشاء سے فارغ ہو کر جا کر حضور علیہ السلام آرام فرما رہے سو رہے تھے، تو حضور کو جگانے کے لیے جبرائیل امین آیا۔ جبرائیل امین تشریف لائے اور سرکار کو محبت بھرے انداز میں جگایا۔ حضور بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد سرکار نے وضو بنایا، وضو کے بعد امامت شریف باندھا۔ پھر مصطفیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ سواری پر سوار ہوں، براق وہاں پر موجود ہے۔ براق کے ساتھ سواری شروع ہوئی اور سواری سفر کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ حرم شریف سے ہو رہی ہے۔ مسجد حرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے۔ حضور علیہ السلام حرم میں اندر تشریف فرما ہوئے، سرکار کو لٹا دیا گیا۔ لٹانے کے بعد حضور کا سینہ چاک کیا، حلقوم سے لے کر، یہ حلق سے لے کر ناف تک، یعنی پیٹ بھی شامل ہے، پورا سینہ حضور کا کھول دیا گیا۔ کھولنے کے بعد سرکار کے دل کو نکالا گیا۔ حضور کا سینہ کھول کر دل نکالا، دل کو تسنیم کے پانی سے دھویا اور اعضاء اندر کے جسم کے دھوئے گئے، اور پھر دھونے کے بعد دوبارہ اس کو رکھ کر سلائی کر دی گئی۔ مصطفیٰ علیہ السلام دوبارہ کھڑے ہو گئے، براق تیار ہے، سرکار علیہ السلام کو اس پہ بٹھایا گیا اور حضور علیہ السلام کو جبرائیل امین لے کر چلنا شروع ہوئے۔ براق وہ سواری ہے جس انسانوں کی نگاہیں جہاں تک کام کرتی ہیں وہاں پر اس کی پہلا قدم پڑتا ہے۔ جب یہ قدم اٹھائے تو وہاں تک جائے جہاں انسان کی نگاہ کی انتہا ہو جاتی ہے، اس قدر تیز رفتار سواری۔ اچھا، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شایان شان سواری پیش کی گئی۔ یہ جو سفر ہے مسجد حرام سے زمینی سفر ہے نا، حضور ام ہانی کے گھر سے باہر تشریف لائے اور باہر تشریف لانے کے بعد حرم میں تشریف لے گئے، حرم سے مسجد اقصی، وہی مسجد اقصی جو آج جنگ کا مارکہ جہاں قائم ہے فلسطین کے اندر مسجد اقصی۔ اس مسجد اقصی میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے امامت فرمائی، حضور نے امامت فرمائی، اور ایسی امامت اس رات شب اسرا والے روز، ایسی امامت جس امام کے پیچھے اولین و آخرین آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تھے دنیا میں آئے، کم و بیش 1,24,000، وہ سارے کے سارے انبیاء اسی مسجد میں موجود ہیں، اور کوئی آگے نہیں بڑھ رہا۔ سرکار علیہ السلام کو جبرائیل امین نے کہا کہ حضور یہ سب آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں، منتظر ہیں، کیونکہ یہ امام آپ کو بنانا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام آگے بڑھے اور سرکار نے نماز پڑھائی، یہ 2 رکعت نماز پڑھائی گئی، تمام انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی۔ پھر یہاں سے ایک تو یہ سفر ہے۔ اچھا، اگر اسی سفر کو لے لینا تو اسی سفر میں بھی بات پوری ہو جاتی ہے۔ جو منکرین ہیں، انکار کرنے والے، اگر مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے اور پھر وہ اس سفر کا انکار کریں تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ اس سفر کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا۔ قرآن مجید میں سفر کا ذکر کیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس سفر کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا۔ اگر کوئی شخص اس سفر کا انکار کرتا ہے تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کا انکار ہے۔ اب جو اس سفر کو مانے گا تو اگلی سفر کو بھی مانے گا، کیونکہ یہ جو سفر ہے نا، اس زمانے کے اعتبار سے کوئی تیز رفتار گھوڑے میں بھی سوار ہو کر چلے گا تو اس کو جانے میں 1 مہینہ لگے گا، واپس آنے میں 1 مہینہ لگے گا۔ اگر اسی سفر کو لے لیا جائے تو یہ اتنا طویل سفر ہے کہ جانے میں اور واپس آنے میں 2 مہینے کی مسافت ہے، 2 مہینے کا فاصلہ پڑ جائے گا۔ اس سفر کو اللہ رب العزت نے رات کے 1 گھڑی میں کرنے کا حکم دے دیا، اور وہ سفر 1 گھڑی میں مکمل بھی ہو گئی، تو یہی سفر تو بہت بڑی بات تھی۔ بہرحال جو لوگ مسجد اقصی کی نگرانی پر مامور تھے اور وہاں محنت کام کاج کیا کرتے تھے، صفائی ستھرائی کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک بندے کو پکڑ کر کفار مکہ لے کر آئے حضور کے پاس،
اور حضور کے پاس لے کر آ کر کہنے لگے آپ جو سفر کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ تو 1 مہینے کی مسافت پر ہے، یہ کیسا سفر تھا کہ اتنے آن میں طے کر لیا؟ اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ مسجد اقصیٰ ہے کیسی؟ سرکار نے بظاہر کبھی بھی سفر نہیں کیا تھا، اس کے علاوہ کبھی بھی حضور مسجد اقصیٰ نہیں گئے تھے۔ حضور علیہ السلام مکہ مدینہ سے باہر تشریف نہیں لے گئے، 2-4 شہروں کا تذکرہ آتا ہے کہ حضور وہاں پر گئے، لیکن حضور علیہ السلام نے فلسطین کا تو سفر کبھی نہیں کیا تھا سوائے اس معراج کے۔ تو اب وہ آ کر سوال پوچھنے لگا، اچھا آپ نے سفر کیا، آپ مسجد میں گئے، یہ بتائیے کہ اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، کتنا رقبہ ہے، کل رقبہ کتنا ہے، مینار کتنے بنے ہوئے ہیں، گنبد کتنے بنے ہوئے ہیں؟ جب یہ سوالات شروع کر دیا انہوں نے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ اس کو کیا جواب دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ اٹھا کر حضور کے نگاہوں کے سامنے رکھ دیا اور سرکار سے جو جو سوال پوچھا جاتا تھا کہ کھڑکیاں کتنی ہیں تو حضور دیکھتے تھے اور بتاتے تھے ہاں کھڑکیاں اتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، دروازے اتنے ہیں، ستونیں کتنی ہیں، اتنی ہیں، مینار کتنے بنے ہوئے ہیں، اتنے بنے ہوئے ہیں، گنبد کتنی ہے، اتنے بنے ہوئے ہیں۔ سرکار نے ایک ایک سوال کا جواب جب پورا دے دیا تو وہ بندہ جو برسوں سے خادم تھا وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یار میں نے بھی کبھی صحیح سے نہیں گنا، لیکن جو یہ بتا رہے نا بالکل 100% درست بتا رہے ہیں، 100% درست بتا رہے ہیں۔ یہ سفر معراج ہے۔ بہرحال کچھ لوگوں نے انکار کیا۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، اگر اسی واقعے کو سمجھ لیا جائے نا تو انسان کو سفر معراج سمجھ میں آ جائے۔ وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک شخص نہانے کے لیے دریا کے کنارے پر گیا اور دریا کے کنارے پر اس نے دیکھا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی موجود نہیں ہے۔ اس نے اپنے کپڑے اتارے، لنگوٹ باندھی اور اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جب دریا میں اس نے چھلانگ لگایا، چھلانگ لگانے کے بعد باہر نکلا تو دنیا اس کی تبدیل ہو گئی، کسی اور جگہ نکل گیا، کسی اور جگہ نکل گیا۔ دیکھنے لگا کہ میں کہاں آ گیا ہوں، یہ تو وہ جگہ نہیں ہے، میرے کپڑے کوئی جگہ ہی نہیں وہ جہاں سے میں ڈوبا تھا، کسی اور جگہ سے نکلا۔ بہرحال اس نے راستہ تلاش کرتے کرتے جب نکلا تو جنگل کا ماحول ہے، اب جنگل ہے، وہاں پہ سردی محسوس ہو رہی ہے، دیکھا کوئی قافلے والے جا رہے ہیں تو ان سے کہا کہ بھائی مجھے کپڑا دے دو، میں غسل کرنے کے لیے آیا تھا تو میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا۔ قافلے والوں نے اس کو کپڑا دیا، پھر اس نے لباس پہننے کے بعد آگے ادھر ادھر تلاش کی، کوئی جگہ مل گئی، کئی روز تک وہیں رہتا رہا، کوئی کام کاج کرتا رہا، کھاتا پیتا رہا، بالآخر اس کا نکاح ہو گیا، شادی بیاہ ہو گئی۔ شادی بیاہ ہونے کے بعد اس کے بال بچے ہو گئے، کئی سال کئی عرصے وہ گزارتا رہا۔ پھر ایک روز اسی جگہ پر آیا اور بیٹھا ہوا اداس سوچ رہا تھا کہ میں دریا میں چھلانگ لگایا تھا اور چھلانگ لگانے کے بعد ادھر سے نکلا تھا، وہ پورا ماضی میرا کیا ہو گیا، میں مستقبل یہ کیا ہے، یہ سب معاملات، میرے بال بچے ہو گئے۔ پھر وہ نہانے کے لیے دوبارہ دریا میں اترا، جب دوبارہ دریا میں اترنے کے بعد غوطہ لگا کر پھر جب واپس نکلا نا تو اسی جگہ پر نکلا جہاں سے چلا تھا، اور جہاں پر اس نے کپڑے اتارے تھے، لباس اتارا تھا، وہ لباس اس میں وہیں پہ پڑا ہوا ہے۔ وہ دیکھ کر حیران کہ یہ میری زندگی میں کیا معاملہ پیش آ گیا، میں نے اتنے سال زندگی گزاری، بال بچے بیویاں وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور پھر باہر نکلنے کے بعد حیران ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ پھر جب باہر نکلا تو کپڑا ویسے ہی پڑا ہوا ہے، لباس پہن کر واپس گیا تو مسجد میں نماز کی تیاری ہو رہی تھی، جو وقت چل رہا تھا وہی وقت ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس آئے، کہنے لگا حضور ایک بات بتائیے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوا تھا، کیا بات ہے؟ کہا میں دریا میں کودا، چھلانگ لگایا نہانے کے لیے، پتہ نہیں کہاں نکلا، پھر اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کے شب و روز گزار دیے، تقریباً کئی سال گزار دیے، سال گزارنے کے بعد دوبارہ چھلانگ لگایا تو وہ سال کا سال وہیں پر رہ گئے، یہ میں وہیں سے واپس نکلا ہوں، میری عمر وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے جیسے گیا تھا، لباس ادھر ہی پر رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ رب العزت سبحان ہے، قدرت والا ہے، جب وہ تمہارے ساتھ یہ کام کر سکتا ہے تو اپنے نبی کو معراج نہیں کروا سکتا؟ اللہ رب العزت قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی نے اگر انکار کیا تو اللہ رب العزت نے اس کے انکار پر یہ جواب بھی عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ پاک قادر ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے شبوں کو سمیٹ کر سکیڑ کر تھوڑا سا کر دے، اس پر بھی قادر ہے، اور لوگوں کے شب و ایام کو کھول کر بڑا کر دے، اس پر بھی اللہ رب العزت قادر ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، اسی قدرت کو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا سبحان الذی، اللہ پاک ہے،
اور اللہ پاک ہے، اور اللہ نے یہ کام کروایا ہے، کسی اور کے بس کا کام نہیں تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اتنا بڑا سفر کیا، یہ سبحان اللہ کی ذات ہے جس ذات نے سرکار کو سیر کرایا۔ الذی اسریٰ، جس نے اپنے بندے کو بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرایا۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ جسمانی سفر تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب کوئی جسم تیزی کے ساتھ سفر کرتی ہے، کوئی جسم تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہے تو ہوا اس کے مخالف سمت میں آتا ہے، اور ہوا کے مخالف سمت ہونے کی وجہ سے اس جسم کو چوٹ لگے گی ہواؤں کی، وہ جسم جو ہے سلامت نہیں رہ سکے گا۔ بہت تیزی سے جائے تو ہوا کے جھٹکے لگیں گے، ہو سکتا ہے کہ جسم سلامت نہ ہو، گوشت بکھر جائے، ہڈیاں بکھر جائیں۔ تو حضور نے سالوں کا سفر، کئی سالوں کا سفر رات کے چند حصے میں کیا، منٹوں کے اندر کیا، سیکنڈوں کے اندر کیا۔ تو حضور کا جسم جو اتنی تیزی سے گیا ہوگا یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اگر جسم کے ساتھ ہوا ٹکرائے تو جسم پھر پاش پاش ہو جائے گا، کس قدر اسپیڈ کے ساتھ ہوا ٹکرا رہا ہوگا، تو یہ تو ممکن نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ حضور کا یہ سفر روحانی سفر ہو، سرکار نے خواب میں سفر کیا ہو۔ اب کچھ فلاسفر ہوتے ہیں نا، فلسفی گفتگو کرنے والے، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہوا کا دباؤ ہے، فلانی چیز کا اثر ہے، ہر چیز کا، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، کچھ تھیوری ایسی ہے، کچھ پریکٹیکل ایسے ہیں، تو پریکٹیکل لائف میں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بندہ اگر بجلی کے رفتار سے تیز سفر کر رہا ہو تو اس کا جسم سلامت نہیں رہے گا، اس کا جسم ختم ہو جائے گا، کتنی تیز سفر کرے وہ بندہ۔ بہرحال سب کی باتیں الگ الگ، قرآن نے جو کہا وہ بالکل جدا کہا۔ قرآن نے کہا اسرا، اللہ نے سیر کرائی، اللہ رب العزت نے سیر کرائی۔ سیر کہتے ہیں جسم مع روح کے۔ آپ اگر خواب میں گھوم کر آئیں تو لوگوں کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں سیر کر آیا ہوں۔ سیر آپ کس کو کہیں گے کہ آپ کا جسم، آپ گاڑی پر سوار ہوئے، آپ یہاں سے گئے کہیں گھومنے کے لیے، گھوم پھر کر سیر کر کر واپس آئے، اس کو آپ کہیں گے سیر۔ تو اللہ نے جو جملہ یہاں پر ادا فرمایا اسرا، سیر کرانا، اللہ نے سیر کرایا، اور سیر جسم مع روح کے ہوتا ہے، جسم کے بغیر سیر نہیں ہوتا۔ ایک اور جملہ دیکھ لیجیے، بعبدہ، عبد بندے کو کہتے ہیں، اور بندہ بغیر جسم کے نہیں ہو سکتا۔ بندہ اسی وقت ہے جب جسم ہے، جب جسم سے روح جدا ہو جائے تو اس کو بندہ نہیں کہا جاتا۔ جب جسم سے روح جدا ہو جائے تو اس جسم کو پھر بندے کا جسم یا بندہ نہیں کہا جاتا، اس کو مردہ کہا جاتا ہے، اس کو ڈیڈ باڈی آپ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کیا، اللہ نے سیر کرایا، اور اللہ پاک فرما رہا میں سبحان ہوں، میں کرا سکتا ہوں، اپنے بندے خاص کو سیر کرائے، وہ بندہ تھا۔ اور اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ بندہ وہ ہوتا ہے جو جسم اور روح کے ساتھ ہو، تو سرکار نے سفر کیا، روح کے ساتھ، جسم کے ساتھ سفر کیا ہے۔ اور براق پر بیٹھانا، سواری پر بیٹھانا، روح سواری کی محتاج نہیں ہوتی۔ کسی کی روح نکلے اور روح نکل کر پرواز کر جائے، آسمانوں پر چلے جائے، تو روح تو سفر کر سکتی ہے، روح جسم کی محتاج نہیں، اور روح کو کہیں لے جانے کے لیے سواری کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو یہ سواری کا لانا، براق لے کر آنا اور براق پر بیٹھانا، اور براق ایک جانور کا نام ہے جو برق سے نکلا اور تیز رفتاری کے ساتھ چلتا ہے تو اس کو براق کہتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم کو براق پر بیٹھانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ سرکار جسم کے ساتھ جا رہے تھے، جسم کے ساتھ جا رہے تھے۔ اور یہ تو صرف اور صرف براق کی رفتار تھی نا، حضور کی رفتار تھوڑی تھی۔ یہاں پر سرکار بیٹھے ہوئے تھے گاڑی پر۔ کوئی گاڑی انسان سے تیز چلتی ہے، کوئی گاڑی ایسی بھی ہوتی ہے کہ انسانوں سے تیز چلتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار تھے، اور یہ جو سفر ہو کر جا رہا ہے، یہ سفر کیا جا رہا ہے، یہ براق کی رفتار ہے، براق کی تیزی ہے۔ مصطفیٰ کریم کی تیزی تو یہاں پر نظر بھی نہیں آئی کسی کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سفر کیا، میں نے آپ سے کہا نا سفر کے کچھ حصے ہیں۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، یہ براق پر بیٹھ کر ہوا۔ پھر اگلا معراج اب شروع ہو رہا ہے، پہلا سفر ہے، پہلا سفر معراج نہیں، معراج بلندی کو کہتے ہیں۔ یہ سفر ابھی شروع ہوا، پھر مسجد اقصیٰ میں رکے، اب اوپر کی طرف جا رہے ہیں، یہ معراج شروع ہو رہا ہے۔ بلندی، ایک آسمان، دو آسمان، تین آسمان۔ بعض فلاسفر نے کہا کہ بھائی آسمان تو ایسی چیز کا نام نہیں کہ اس کو کھولا جا سکے، بند کیا جا سکے۔ آسمان کھولنے اور بند کرنے کی چیز نہیں ہے۔ کوئی آسمان کے بیچ سے گزرے گا تو آسمان میں دراڑ پیدا ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، اور آسمان پھٹنے سے پاک ہے، پھٹ نہیں سکتا، ایک ہی دفعہ پھٹے گا قیامت میں۔
یہ لوگوں نے فلسفیانہ گفتگو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج پر تنقید کرنا شروع کر دیا کہ حضور آسمان پر نہیں تشریف لے گئے. آسمان پر کوئی جائے گا تو آسمان شک ہو جائے گا، اور آسمان شک نہیں ہو سکتا، پھٹ نہیں سکتا. میرے بھائیو ایک دو بات سمجھ لیجئے، جنت جو بنی ہوئی ہے وہ آسمان سے نیچے کے اوپر ہے. آسمان سے اوپر کی بات ہے، ساتوں آسمان سے اوپر کی بات ہے. آدم علیہ السلام کہاں پیدا کیے گئے؟ جنت میں پیدا کیے گئے. اللہ نے فرمایا ہم نے تم سے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک فی الجنہ، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جنت میں کھاؤ پیو. ولا تقربا هذه الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. اگر درخت کے قریب گئے فتکون من الظالمین، اب یہی معاملہ پیش آ گیا اور درخت کے قریب گئے تو اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں کے دونوں زمین پر اتر جاؤ. اب جنت تو آسمانوں سے بلند ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اتر کر زمین پر تشریف لائے تو کیا آسمان پھٹ گیا تھا؟ جب ایک بندہ آسمان سے زمین پر آ سکتا ہے اور آسمان نہ پھٹے تو کوئی نیچے سے اوپر کی طرف چلا جائے تو کیسے پھٹ سکتا ہے؟ یہ سب عجیب و غریب باتیں ہیں. مصطفیٰ کا سفر معراج اصل میں حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور معجزہ اسی کو کہتے ہیں جمعے کو میں نے بتایا تھا. معجزہ وہی بات ہوتی ہے جو خلق عادت کام ہو، جس کو دیکھنے کے بعد سننے کے بعد انسان کی عقلیں حیران ہو جائیں کہ یہ ہو نہیں سکتا اور وہ ہو چکا ہوتا ہے. عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر تشریف لائے، کوئی آسمان میں پھٹن واقع نہیں ہوئی. اسی طرح آپ دیکھ لیجیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے آپ کا درجہ چوتھے آسمان پر رکھا. قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے قتل کی دھمکی دی اور مارنے کے لیے پیچھے پیچھے گئے تو ایک جگہ پر جا کر آپ بند ہو گئے، محصور ہو گئے، اور چاروں طرف سے وہ جگہ بند ہے اور لوگ اندر داخل ہوئے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بلند کر لیا، بلند کر لیا. جب لوگ اندر داخل ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں موجود نہ تھے. عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمان کی طرف بلند ہوئے اور جس گھر میں محصور تھے اس گھر کی چھتیں پھٹ گئی، چھتیں پھٹ گئیں. عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے اوپر کی طرف چلے گئے، پھر پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان. اللہ نے فرمایا ان کا مرتبہ چوتھے آسمان پر ہے، چوتھے آسمان پر. تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے، آسمان نہ پھٹے تو حضور جائیں تو پھر کیسے پھٹے؟ اور سرکار کے حد بلندی کی کوئی حد نہیں ہے. حضور کہاں تشریف لے گئے یہ انسانوں کے بس میں نہیں ہے کہ اس جگہ کو دیکھ سکے، اس کا تعین کر سکے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا کمالی. حضور کا جو عروج ہے نا وہ کمال کو پہنچا، کمال کو پہنچا، اور ایسا عروج اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا. بہرحال معراج میں بڑی حکمتیں ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام غم کے عالم میں تھے. ہجرت سے 1 سال یا 2 سال قبل کا یہ واقعہ ہے. بعض مفسرین نے لکھا کہ 1 سال قبل کا واقعہ، بعض نے کہا کہ 2 سال قبل. اعلان نبوت کو 11 سال گزر گئے تھے تو یہ واقعہ پیش آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ کا وصال ہو گیا تھا اور حضور علیہ السلام کے ساتھ عام الحزن غم کا سال پیش آیا تھا. تو سرکار بڑے غم میں تھے، حضور بڑے غم میں تھے. سرکار کے غم کو دور کرنے کے لیے اللہ نے معراج فرمایا تھا، معراج عطا فرمایا. اور معراج کی بے شمار حکمتیں ہیں. اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی درجہ عطا فرمایا، کوئی نہ کوئی معجزات عطا فرمائے. ایسے معجزات جس کو دیکھ کر لوگوں کی عقلیں دنگ ہو جاتی تھی اور لوگ ایمان قبول کر لیا کرتے تھے. ان تمام معجزات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا. ان کو بھی معراج ہوا. ان کی جو عروج ہے، ان کی جو بلندی ہے وہ پہاڑ کے اوپر ہے. پہاڑ پر تشریف لے گئے اور اللہ رب العزت نے تجلی فرمائی. ان کا عروج یہاں تک تھا. وہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عروج عطا فرمایا. جب کافروں نے آپ کو مارنے کی دھمکی دی اور مارنے کے لیے آئے تو اللہ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا، اور آسمان پر اٹھانے کے بعد چوتھے آسمان پر لے جا کر آپ کا مقام تھا وہاں پر اللہ نے آپ کو جگہ عطا فرمائی. وہ آج بھی وہیں پر موجود ہیں، چوتھا آسمان. تو نبیوں کو عروج ملی، بلندی ملی، عروج پر گئے. بہت سارے نبیوں کو اللہ رب العزت نے الگ الگ عروج فرمایا، لیکن جب حضور کی باری آئی تو ایسا عروج دیا کہ عروج بھی پیچھے رہ گئے. سارے نبیوں کے معجزات ایک طرف، مصطفیٰ کریم کا ایک معجزہ تمام نبیوں کے معجزے پر بھاری ثابت ہو گیا. سر لامکاں سے طلب ہوئی، سر لامکاں وہ جگہ جو جگہ سے بھی پاک ہے، وہاں سے طلب ہوئی ہے.
موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا تو ہے کیسا۔ دل میں طلب تھی کہ میں ملاقات ہو جائے، اللہ سے بات تو ہوتی ہے، اور جس سے بات ہوتی ہے اس کی گفتگو اتنی حسین اتنی پیاری، بار بار چیز چاہتا ہے کہ اس ذات کو دیکھا جائے، وہ ذات ہے کیسی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، نہیں تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل، اچھا دیکھنا چاہتا ہے تو پہاڑ کی طرف دیکھ۔ جب پہاڑ کی طرف دیکھا تو اللہ رب العزت نے ایک تجلی فرمائی، ایک تجلی، ایسی تجلی جو نور کی تجلی تھی، اور اللہ رب العزت کے درمیان اور مخلوق کے درمیان حجابات ہیں، پردے ہیں، ان تمام پردوں میں سے ایک پردے کا ایک کونا اٹھایا گیا اور وہاں سے نور کی کرنیں پھوٹی ہیں، تو کوہ طور جو تھا وہ جل کر سرما ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے، بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ گئے تھے وہ سارے کے سارے جل کر خاک ہو گئے، کچھ بھی نہ بچا وہاں پر، یہ کوہ طور ہے۔ اب بات آئی رسول اللہ کی، تو وہاں تو پوچھا جا رہا تھا کہ الہی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہاں خواہش ظاہر بھی نہیں کی گئی، یہاں اللہ رب العزت نے پیغام دیا، جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا جبرائیل جا کر میرے محبوب سے کہو کہ اللہ رب العزت تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، تمہیں عروج عطا فرمانا چاہتا ہے۔ سرکار علیہ السلام اسی وقت تیار ہو گئے، امامہ شریف باندھا، ام ہانی کے گھر سے نکلے اور معراج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج شروع ہو گیا۔ بہرحال یہ معراج جسم کے ساتھ ہے، اور ایسی جسم جس میں روح بھی موجود ہے۔ تو ایک تو سواری براق ہے جس پہ چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی، وہ براق کی اسپیڈ تھی، اور براق کی اسپیڈ میں نے آپ سے کہی کہ جہاں پر انسانوں کی نگاہوں کی حد چلی جاتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا ہے۔ تو وہ ایک آن کے آن میں حضور علیہ السلام کو لے کر بیت الحرام سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچ گیا۔ سرکار علیہ السلام نے وہاں پر نماز پڑھائی۔ اب کوئی اتنی اسپیڈ سے اگر سفر کرے، بڑے توجہ سنیے، میں یہاں سے بائک اسٹارٹ کروں، تیزی کے ساتھ نکلوں، مجھے یہ نظر تو نہیں آئے گا کہ مارکیٹ میں کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کون بیچنے والا ہے کون خریدنے والا ہے، اتنی نظریں بھی نہیں جائیں گی۔ بندہ بائک پر جا رہا ہے تو سیدھا ہی دیکھے گا، اور سیدھا دیکھتے ہوئے اسپیڈ کے ساتھ نکل جائے گا۔ سرکار تشریف لے گئے، اور اس قدر تیزی میں کہ وہ براق کی سواری ہے، برق رفتاری کے ساتھ بجلی کے جھٹکے کی طرح آن کے آن میں گزر گئے۔ لیکن نظریں مصطفیٰ کی کیسی پیاری تھیں، حضور کی نظریں کیا دیکھ رہی تھیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں جب زمین کا سفر کر رہا تھا تو میری نگاہیں گئیں قبر پر، ایک قبر پر، اور وہ قبر کس کی تھی؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی، اور میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس قدر رفتار سے گئے، اور نظریں بھی جہاں چاہیں جمائیں، جس کو چاہا دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر وہاں پر پہنچ گئے اور وہاں پر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد اب بلندی کی ابتدا شروع ہوئی ہے، یہ معراج یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی، ہر نبیوں کے کچھ نہ کچھ مرتبے ہیں۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کو سفر میں دیکھا آپ نے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا، سرکار تو براق پر سوار تھے اور براق بڑی اسپیڈ سے گزر رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام ابھی نماز ادا کر رہے قبر کے اندر۔ جب سرکار براق سے وہاں پر پہنچے مسجد میں، تو موسیٰ علیہ السلام مسجد میں بھی موجود تھے۔ تو دو میں سے ایک بات ہے، یا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں بھی تھے اور مسجد میں بھی تھے، کیونکہ حضور تو سفر پر ہے نا، اور موسیٰ علیہ السلام تو سفر پر نہیں ہے۔ یا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی مسجد میں تھے، اس مسجد میں تھے جہاں پر حضور نماز ادا کر رہے ہیں، پہلے سے آ کر بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں، یا پھر وہ اپنے قبر میں تھے، تو یا دونوں جگہ تھے۔ یہ کیا معاملہ ہے میرے بھائیو دوستو؟ یہ جو سفر ہے براق کی سفر ہے، براق بہت تیز رفتار ہے، لیکن محبوب سے زیادہ تیز نہیں ہے۔ محبوب کی رفتار تو کچھ اور ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا، محبوب براق پر سوار ہے، یہ رفتار براق کی ہے، سرکار کی رفتار کی تو ابتدا ہی نہیں ہوئی ابھی تک، یہ براق کی رفتار ہے۔ اور براق کو جو رفتار ملی وہ نبوت کے رفتار سے کم ہے، نبوت کی رفتار اس سے زیادہ تیز ہے، اور امام الانبیاء کی رفتار تمام نبیوں سے زیادہ افضل ہے، تمام نبیوں سے زیادہ تیز ہے۔ تو براق اپنے رفتار سے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی رفتار سے
موسیٰ علیہ السلام نے نماز بھی ادا کی اور اپنی رفتار سے چل کر مسجد میں بھی پہنچے ہوئے ہیں، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے لیے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اپنی رفتار سے. یہ نبوت کی رفتار ہے. اب سرکار کی دوسری معراج، حضور بلندی پر گئے، پہلے آسمان پر گئے، آدم علیہ السلام کو پایا، دوسرے پہ گئے ادریس علیہ السلام کو پایا، تیسرے پہ گئے ایک اور نبی کو پایا، چوتھے پہ گئے عیسیٰ علیہ السلام کو پایا. تو حضور تو پھر بھی سفر پر ہیں، اور یہ وہی نبی ہیں جو ابھی رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور حضور سے پہلے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. یہ نبی نبوت کی سفر کر جا رہے تھے، اور سرکار براق کی سفر پر تھے. حضور کے سفر کی ابھی ابتدا نہیں ہوئی. اور آگے تشریف لے گئے 7ویں آسمان پر، اس سے آگے تشریف لے گئے تو جبرائیل امین ساتھ تھے. براق ایک جگہ جا کر رک گیا، اس کی سفر ختم ہو گئی. اب براق کے بعد ایک اور سواری ہے جسے رف کہا جاتا ہے. رف اس سواری پر پھر حضور کو سوار کیا گیا. وہ براق سے زیادہ تیز تھا اور جبرائیل امین ساتھ تھے. پھر وہ چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے تو وہاں پر رف بھی جو تھا وہ رک گیا، ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے ساتھ آگے تشریف لے گئے. اب ایک اور جگہ آ گئی جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جبرائیل امین کا اختتام ہے. جبرائیل امین اس سے آگے نہیں جا سکتے. آپ نے فرمایا کہ جبرائیل ساتھ چلو، کہنے لگے حضور بس میرے سفر کے اختتام ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو اللہ کی تجلی اتنی تیز ہے کہ میرے بال اور پر سارے کے سارے جل جائیں گے. جبرائیل امین کون سے مخلوق ہیں؟ بولے ذرا. نوری مخلوق ہیں نا، فرشتے ہیں، اور فرشتے اللہ کے نوری مخلوق ہوتے ہیں. تو نور کے تپش میں بھی فرق ہوتا ہے. ایک نورانی مخلوق فرشتہ جبرائیل امین ہے، اور جبرائیل وہ فرشتے ہیں جو فرشتوں کے بھی سردار ہیں. تو فرشتوں کی طاقت جتنی ہوگی، ان کے نور کی تجلی جتنی ہوگی، ان کے سردار کی تجلی ان سے زیادہ بڑی ہوگی، زیادہ طاقتور ہوگی. لیکن سردار کی کیفیت یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا پر جا کر بس ہو گئے. حضور اس سے آگے نہیں جا سکتا. اگر آگے گیا تو بال اور پر جل جائیں گے. پھر اس سے آگے کیا کس طرح جایا جائے؟ تو اب اس سے آگے مصطفیٰ کے سفر کی ابتدا ہو رہی ہے. حضور کے سفر کی ابتدا وہاں سے شروع ہوئی. اب سرکار کا رفتار وہاں سے شروع ہوا، اور اللہ نے فرمایا محبوب تم آتے چلے جاؤ. اور وہ جو موسیٰ علیہ السلام ایک پردے کو دیکھ کر تجلی نہ سہ سکے اور زمین پر تشریف لے آئے، اے پیارے مصطفیٰ آپ آتے چلے جائیے، اور اللہ رب العزت کے آگے جتنے پردے ہیں وہ سارے پردے اللہ ہٹاتا چلا جائے گا. سرکار آگے جاتے چلے جائیں گے. پھر اس جگہ پر پہنچے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا. ثم دنا، پھر آپ قریب ہوئے، آپ اللہ کے قریب ہوئے. سرکار کی حدیث ہے بخاری شریف، حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو پایا. کیسا پایا؟ میرے دائیں بائیں ہر طرف میرے رب کی تجلی تھی، میرے رب کی تجلی تھی. کوئی یہ کہے آج کہ سرکار کیسے معراج میں گئے سمجھ میں نہیں آ سکتا. سرکار معراج میں گئے کیسے سمجھ میں نہیں آ سکتا. ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ حضور واپس کیسے آئے، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. کوئی اپنے محبوب سے ملنے کے لیے جائے تو پھر ملنے کی جانے کے بعد وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے. انہی کے جلوے، انہی سے ملنے، انہی کی طرف گئے تھے. انہی کے جلوے، اللہ کے جلوے ہے نا. اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو پیدا کیا، اور اپنے محبوب کو جب پیدا کیا تو کیسے کیا؟ نور کی تجلی سے پیدا کیا. اللہ رب العزت نے اپنے نور سے اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کو پیدا کیا. اب انہی کے تو جلوے ہیں اور انہی سے ملنے گئے ہیں. تم یہ کہتے ہو کہ معراج میں حضور گئے کیسے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا سرکار واپس کیسے آئے. حضور واپس کیسے آئے؟ وہ تو نور تھے اور نور میں کھو گئے تھے. سرکار کا واپس آنا یہ ایک اور معجزہ ہے، ایک اور معجزہ ہے. جس جگہ پر جبرائیل کے بھی بال جل جائیں، پر جل جائیں، اس سے آگے مصطفیٰ کی ذات اوپر چلی جائے، اس سے آگے سرکار تشریف لے جائیں. تو میرے بھائیو دوستو یہ اصل میں معراج ہے. اور جب سرکار قریب ہوئے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا. کتنے قریب ہوا؟ وکان قاب قوسین. جب دو کمانوں کو ملا کر ایک تیر پھینکا جاتا ہے، مثال کے طور پر عرب کا ایک وتیرہ تھا. دو قوموں میں جب صلح ہوتی تھی، دو قوموں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، چلو مل کر صلح کر لیتے ہیں. بڑے بوڑھے بیٹھے، انہوں نے کہا قوم کو ملا دیا گیا، صلح کر دیا گیا. صلح کے بعد ایک رسم کرتے ہیں. رسم کیا ہے؟ دونوں قبیلوں کی تیر کمانوں کو اٹھاتے
اور کمان اٹھانے کے بعد اس کے بیچ میں ایک تیر رکھتے ہیں اور ایک تیر رکھ کر پھینکتے اور کہتے صلح ہو گئی. یہ عرب کا رواج تھا. اللہ نے فرمایا اے محبوب درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا. توجہ ہے میری طرف جی؟ محبت سے درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. سفر معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلندی پر تشریف لے گئے اور بلندی ایسی کہ اب وہاں پر حدیں ختم ہو گئیں، جگہ کا کوئی تعین نہیں. اسی کو لا مکان کہا جاتا ہے. لا مکان، جہاں کوئی مکان نہیں ہے. مکان سے مراد عمارت نہیں، وہ جگہ ہی نہیں ہے، وہ جگہ ہی نہیں ہے، لا مکان ہے. اس جگہ پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے گئے اور وہاں پر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی. اور ملاقات کیسے ہوئی؟ اللہ فرما رہا ثم دنا، وہ قریب ہوئے. اور کتنے قریب ہوئے؟ جتنا دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے. یہ دو کمان کون سے ہیں؟ عرب کا رواج ہم نے آپ سے عرض کیا کہ دو قبیلوں میں جب جنگ ہوتی اور صلح کرنے جاتے تو دونوں قبیلوں کے کمان کو ایک ساتھ رکھ کر بیچ میں ایک تیر چلاتے تھے. اب یہ دیکھیں، دو کمان ہے، دو کمان اور بیچ میں فاصلہ صرف تیر کا، اور ایک تیر دو کمانوں سے چلایا جا رہا ہے. تیر تو ایک ہے، کمان کتنے؟ دو. ایک کمان ایک تیر چلا سکتا ہے، لیکن دو کمان ملا کر ایک تیر پھینکے جاتا ہے. اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا. غزوہ بدر کا موقع ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ مسلمان صرف 313 ہیں اور کافروں کی تعداد 1000 ہے. سرکار جلال میں تھے، جنگ میں حضور خود اترے ہوئے تھے، میدان جنگ میں سرکار خود اترے ہوئے تھے. حضور کے ہاتھ میں تلوار مبارک تھی اور سرکار لڑ بھی رہے تھے. سرکار علیہ السلام دراز بوجھ پر سوار تھے اور لڑ بھی رہے تھے. ایسے عالم میں مصطفیٰ کریم نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی زمین سے، اور وہ جو مٹی حضور نے اپنے مٹھی میں بھری اور بھرنے کے بعد شاہت الوجوہ کہہ کر پھینکا. تمہارے چہرے بگڑ جائیں، تمہارے چہرے پھر جائیں. اب اگر میں یہاں سے مٹی اٹھاؤں اور پھینکوں تو کتنے لوگوں کو پڑے گا؟ 10-15 لوگوں کو پڑے گا. کوئی 300-400 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پر 1000 کا لشکر ہے، 1000 کا لشکر. اور لشکر ایک جگہ پہ آ کر جمع نہیں ہے، سارا لشکر چھایا ہوا ہے میدان میں. مصطفیٰ کریم نے مٹی اٹھائی، مٹھی میں لی اور لے کر کہا شاہت الوجوہ، پھینکا تمہارے چہرے بگڑ جائیں، تمہارے چہرے پھر جائیں. اللہ اکبر. جب سرکار نے مٹی اٹھا کر پھینکا تو اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے پیارے مصطفیٰ، جب آپ مٹی اٹھا کر مار رہے تھے وما رمیت، آپ نے نہیں مارا. وما رمیت اذ رمیت، جب آپ مار رہے تھے، آپ مار بھی رہے تھے اور اللہ فرما رہا آپ نے نہیں مارا. میرے بھائیو دوستو، جب کوئی کسی کے قریب ہو جائے نا تو قرب اتنا بڑھ جاتا ہے، اتصال اس قدر ہو جاتا ہے کہ تیرا مارنا پھر میرا مارنا ہو جاتا ہے، تیرا کرنا پھر میرا کرنا ہو جاتا ہے. تو نے کیا نہیں، تو نے نہیں کیا، ولکن اللہ رمی. لیکن اللہ فرما رہے ہیں پیارے مصطفیٰ، جب آپ مٹی اٹھا کر پھینک رہے تھے تو آپ نے نہیں پھینکا، اصل میں آپ کا پھینکنا وہ ہمارا پھینکنا تھا. پھر دنیا ختم ہو جاتی ہیں، فاصلے مٹ جاتے ہیں، اور جب فاصلے مٹ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہارا کرنا ہمارا کرنا ہے، تم نے نہیں کیا یہ ہم نے کیا. دو کمان ہے اور ایک تیر چلایا جا رہا ہے. اور جب وہ ایک مٹھی مٹی حضور نے ماری، اللہ اکبر، 1000 کافر تھے، سارے چھترائے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے، لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، جنگ کا ماحول چل رہا ہے. ہر کافر کے منہ پر اور ہر کافر کے آنکھوں پر وہ مٹی گئی ہے. ہر کافر کو مٹی پڑی ہے. شاہت الوجوہ، سب کے چہرے بدل گئے، بگڑ گئے. اور اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کے صدقے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما دی. یہ ہے ثم دنا. پھر آگے بڑھے. وکان کعبہ کو سے اتنا فاصلہ، 2 کمانوں کے جتنا فاصلہ. تو 2 کمانوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے ذرا مجھے بتائیے؟ ایک تیر کا فاصلہ ہے نا، ایک تیر کا فاصلہ. اللہ نے وہ فاصلہ بھی ختم فرما دیا. اللہ نے فرمایا او ادنا، اس سے بھی کم فاصلہ، اس سے بھی کم فاصلہ. اس قدر مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے رب کے قریب ہوئے. پھر ہوا کیا؟ پھر اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. یہ جو سارا سفر ہے یہ اس لیے ہے کہ پیارے مصطفیٰ ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. اب نشانیاں دکھائی گئیں. جنت سرکار نے دیکھا، جہنم کو دیکھا. جنت کے اندر تشریف لے گئے اور جہنم کے معاملات کا مشاہدہ کیا. کون سے لوگ جہنم میں زیادہ ہیں؟ عورتیں ہیں کہ مرد جہنم میں زیادہ ہے؟
قیامت تک جو معاملہ ہونے والا تھا اللہ نے وہ سارا معاملہ مصطفیٰ کو دکھا دیا. سرکار نے سب کچھ دیکھ لیا. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. اللہ اس سفر معراج میں اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا. وہ ساری نشانیاں مصطفیٰ کریم نے دیکھ لی. اور دیکھنے کے بعد میرے بھائیو دوستو، جب کوئی کسی کے پاس جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو وہاں سے کوئی توشہ لے کر آتا ہے، کوئی تحفہ لے کر آتا ہے. سرکار تشریف لے گئے سفر معراج، تشریف لے گئے، پھر واپس آئے، اور واپس آئے تو نمازوں کا تحفہ لے کر آئے. نمازوں کا تحفہ لے کر آئے. حضور نماز کا تحفہ لے کر آ رہے ہیں، پھر اسی رستے سے واپس آ رہے ہیں نا جس رستے سے گئے تھے. پھر وہی آسمان کی بلندی تھی اور اسی بلندی سے واپس اتر رہے تھے. پھر وہی سارے انبیاء جو جاتے ہوئے ملاقات کر گئے تھے، ان سے واپسی میں ملاقات ہو رہی ہے. پہلے ایک جلوہ مصطفیٰ کریم کا تھا جب جا رہے تھے، اب جب واپس آ رہے ہیں نا تو دو جلووں کے ساتھ آ رہے ہیں. اللہ رب العزت کا دیدار کر واپس آ رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، فرماتے ہیں آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے. رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. خواب کے عالم میں اللہ رب العزت کو کئی مرتبہ دیکھا، 300 سے زائد مرتبہ دیکھا، لیکن اپنے ظاہری آنکھ سے جسم مبارک کے ساتھ اللہ رب العزت کو معراج میں دیکھا ہے. معراج میں دیکھا ہے. اب وہ جو جس کو دیکھ کر آتے ہیں نا تو اس کی شبیہ آنکھوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. کوئی کسی کو دیکھے اور پیار بھرے نظروں سے دیکھے، جب واپس آئے تو آپ اس کی نظروں میں خمار دیکھیں گے، اس کی نظروں میں خمار نظر آئے گا. کوئی بہت زیادہ خوش ہو تو اس کے خوشی کے اثرات اس کے چہرے سے نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے چہرے پر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں. اب اس کو دیکھنے والا کچھ نہ کچھ اپنی آنکھوں کی پیاس بھی بجھا لیتا ہے، اپنے آنکھوں کی پیاس بھی بجھا لیتا ہے. سرکار کا اب یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ چلنے کا رفتار دیکھیے، جسے ہم کہتے ہیں حضور کا جو اسپیڈ تھا وہ ذرا دیکھیے. سرکار وہاں سے پھر واپس آئے. جب واپس آئے تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام مل گئے. وہ اوپر جو انتہا کا فاصلہ، وہ جو سارے پردے دنا کے پردے اٹھائے گئے اور اٹھا کر اللہ نے مصطفیٰ کو قریب بلایا، وہ سارا فاصلہ طے کر واپس ساتویں آسمان چھٹے آسمان پر ہے. اور پھر آسمان پر ملاقات ہو گئی موسیٰ علیہ السلام سے. اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ اللہ کے پاس سے آ رہے ہیں. کہاں اللہ کے پاس سے آ رہے، کیا لے کر آئے؟ نمازوں کا تحفہ. کتنی نمازیں ملی؟ 50 نمازیں. کہا حضور آپ کی امت یہ پڑھ نہیں سکے گی، امت کمزور ہے آپ کی، آپ دوبارہ واپس جائیں، دوبارہ جائیں اور جا کر اللہ سے کہیں کہ نمازیں کم کریں. سرکار دوبارہ واپس گئے. اب حضور کی رفتار دیکھیے، دوبارہ واپس گئے، پھر آئے. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں ابھی بھی نہیں، اور جائیں. پھر گئے، پھر آئے. کئی بار گئے اور آئے، اور ہر بار میں 5 نمازیں کم ہوتی چلی گئیں. 5 نمازیں کم، 45 نمازیں اللہ رب العزت نے معاف کر دی. اب آخری دفعہ جب واپس آئے، یہ نواں چکر ہے، نواں بنتا ہے نا، نواں چکر ہے، نویں چکر پر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ حضور پھر جائیے ورنہ یہ آپ کی امت یہ 5 وقت بھی نہیں پڑھ سکے گی. سرکار نے فرمایا نہیں، اب مجھے حیا آتی ہے اللہ سے کم کروانے میں، اب حیا آتی ہے. تو یہ بار بار جانا، بار بار آنا، اور وہ فاصلہ نہ جانے کتنا تھا، یہ سرکار کی رفتار ہے. سرکار اپنے رفتار سے جا رہے تھے، اپنے رفتار سے جا رہے تھے، اور بار بار گئے اور بار بار واپس آئے. اور یہاں پر ایک اور راز اور ایک اور حکمت، کسی کو دیکھ کر کسی اور کا دیدار بھی ہو جایا کرتا ہے. کسی کے چہرے پر کسی کی شبیہ بھی چھپک رہی ہوتی ہے، کسی کی نگاہوں پہ کسی کا خمار بھی جھلک رہا ہوتا ہے. وہ اللہ سے ملاقات کر آ رہے ہیں اور آنکھوں میں اللہ رب العزت کا دیدار ان کی آنکھوں کے توسط سے ہو رہا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے تھے یا الہی مجھے دکھا، ربی ارینی انظر الیک، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکے گا. اب یہاں پر مصطفیٰ کی آنکھوں کو دیکھ تو پھر مجھے دیکھ لے گا. وہاں پہاڑ کو دیکھ، وہاں کہا تھا پہاڑ کو دیکھ، اگر پہاڑ کھڑا رہا تو تو مجھے دیکھ لے گا، لیکن پہاڑ تو کھڑا ہی نہیں رہا. پہاڑ ان استقر مکان ہو، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھ لے گا. پہاڑ تو ٹھہرا ہی نہیں رہا، پہاڑ تو ختم ہو گیا، مطلب نہیں دیکھ پائے. اور دیکھنے کی طلب بھی تھی. تو آج جو ٹھہرا رہا وہ مصطفیٰ کی نگاہیں تھی، حضور کی نگاہیں تھی جو جمی رہی، جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی، ما زاغ البصر وما طغى. اللہ کا دیدار ہوا اور ایسا دیدار ہوا، ما زاغ البصر، نگاہیں جھپکی بھی نہیں، وما طغى، اور بہکی بھی نہیں. نگاہیں جھپکی بھی نہیں، بہکی بھی نہیں. ان نگاہوں سے اللہ رب العزت کا دیدار ہوا. اور جب واپس آئے
تو موسیٰ علیہ السلام نے ان نگاہوں میں اللہ کا دیدار کیا ہے، کیونکہ یہ نگاہ اپنی جگہ پر قائم تھی، ان استقر مکانہ، اپنی جگہ پر قائم تھی، اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ نگاہیں وہ ہیں نہ ہی بہکی نہ ہی جھپکی، اللہ کے دیدار سے واپس آئیں اور بار بار گئیں، ہم کلام ہوئیں، بار بار واپس آئیں اور بار بار نگاہوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے پیاس کو بجھا رہے تھے، ٹھنڈا کر رہے تھے۔ اب جب واپس آئے، واپس آنے کے بعد پھر وہی فاصلہ طے کیا اور پھر اسی طرح سے اپنے گھر پر تشریف لے آئے، ام ہانی کے گھر، جہاں آپ آرام فرما رہے تھے۔ جہاں پر آپ آرام فرما رہے تھے جب وہیں پر گئے تو جس طرح گئے تھے دروازہ کھلا تھا تو دروازے کا کواڑ، کنڈا جسے کہتے ہیں، وہ ہل رہا تھا۔ حضور جب نکل رہے تھے تو کنڈا ہل رہا تھا، جب سرکار واپس آئے، اتنی لمبی مسافت طے کر کر واپس آئے، وہ کنڈا بھی ہل ہی رہا تھا، ویسے ہی ہل رہا تھا۔ پھر جب اندر تشریف لائے تو سرکار جس بستر پر لیٹے ہوئے تھے، انسان کے لیٹنے کے بعد وہ بستر تو گرم ہو جاتا ہے، جب حضور دوبارہ واپس تشریف لائے تو بستر ویسے ہی گرم کا گرم تھا۔ جہاں حضور نے وضو بنایا تھا اور وضو کا پانی مبارک چل رہا تھا، جب سرکار واپس تشریف لائے تو پانی ویسی کا ویسی چل رہا تھا۔ بہرحال نگاہیں دنگ رہ جائیں گی، عقلیں جو ہیں وہ آپ کی ہماری ختم ہو جائیں گی۔ کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان آ جائے، کوئی بڑے سے بڑا فلسفی آ جائے اور وہ جو ہے نا سائنسی تجربات کر مشاہدات کر بتائے کہ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ویسا ہوا، یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی۔ حضور کا معجزہ اس سے بھی آگے نکل جائے گا۔ سرکار کا معجزہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ پھر جب حضور نے آ کر صبح اعلان کیا کہ لوگوں یہ ہوا، صحابہ کرام بھی موجود تھے، کفار بھی موجود تھے، کیونکہ آقا علیہ السلام جس جگہ موجود ہیں مکے کی سرزمین ہے، ابھی ہجرت نہیں کی ہے حضور نے، اور ہجرت سے پہلے کافر حضور کو بڑا ستایا کرتے تھے۔ جب سرکار نے آ کر کہا کہ مجھے معراج ہوا، میں فلاں جگہ پر گیا، میں نے یہ بھی دیکھا، میں نے وہ بھی دیکھا، تو کچھ کافر سن کر راستے میں چلتے ہوئے جا رہے تھے، اس میں سے ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل سن کر جا رہا ہے کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو معراج پر گیا، یہاں سے مسجد حرام بیت المقدس چلا گیا، بیت المقدس سے پھر جنت اور جہنم اور ساری چیزیں دیکھ کر اللہ کے دیدار سے مشرف ہو کر واپس آ گئے، اور رات کا ایک پل بھی نہیں گزرا تھا، رات وہیں کی وہیں ٹھہری رہی۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ جب سن کے چونک گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اب وہ ابو جہل سن کر حضور کا مذاق اڑانے لگا، مذاق اڑانے کے انداز میں آگے نکلا، آگے ملاقات ہو گئی سیدنا صدیق اکبر سے، اور صدیق اکبر سے پوچھنے لگا ہے صدیق ایک بات تو بتاؤ، ابو بکر ایک بات تو بتاؤ، ایک صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں رات کو میں نے سیر کی اور میں یہاں سے حرم سے نکل کر مسجد اقصیٰ چلا گیا، یہ تو 1 مہینے کا سفر ہے، کہتے میں اس سے بھی اوپر گیا، جنت بھی گیا، وہاں بھی گیا، وہاں بھی گیا، پھر واپس آ گیا تو رات کے ایک ہی حصے میں واپس آ گیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہا کس نے، یہ بتاؤ کہا یہ تمہارے صاحب، تمہارے محمد صاحب وہ کہہ رہے تھے۔ تو آپ نے معلوم ہے کیا کہا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے، آپ نے کہا اگر حضور نے کہا، حضور نے اگر یہ کہا، اگر حضور اس سے بھی بڑھ کر کہتے تھے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ہے ایمان، جسے کہا جاتا ہے ایمان، بغیر دیکھے ایمان لانا، اور جنہوں نے بغیر دیکھے رسول اللہ کی تصدیق کی، معراج کی، اللہ رب العزت نے اس کو صدیق اکبر بنا دیا ہے، سچ بولنے والا بنا دیا۔ بات گھوم پھر کر ایک جگہ پر آئی، اور وہ جگہ کیا ہے؟ رسول اللہ سے پیار کرنا، حضور سے محبت۔ دل میں حضور کی محبت ہوگی تو آپ کو معراج بھی سمجھ میں آ جائے گا، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر دل میں رسول اللہ کا بغض بھرا ہوا ہو، عداوت بھری ہوئی ہو، تو آپ کو معراج کیا خاک سمجھ میں آئے گا، کیونکہ رسول اللہ کی محبت ہے نا، وہی اصل چیز کا نام ہے، حضور کی محبت اصل ہے۔ تو جن کے دل میں رسول اللہ کا پیار ہے، حضور کی محبت ہے، وہ آج محفل سجائے بیٹھے ہیں، 27ویں شب منا رہے ہیں، اور اس رات کو بیٹھ کر رسول اللہ کے شان کو بیان کر رہے ہیں، حضور کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں، اور حضور کی عظمت بیان کر کر اپنا سینہ منور کر رہے ہیں، حضور کی محبت اپنے سینے میں اجاگر کر رہے ہیں، لوگوں کو بانٹ رہے ہیں سرکار کی محبت۔ اور کچھ وہ ہیں کہ پھر جمعے میں کہہ کر جمعے میں مائک کھولیں گے اور کھولنے کے بعد اعلان کریں گے یہ ساری روایتیں من گھڑت ہیں، یہ واقعہ خواب کا ہے، یہ ایسا ہو گیا، وہ ویسا ہو گیا۔ بہرحال کسی جگہ پر پنجاب میں اسی طرح ایک مناظرہ ہو گیا، بس میں ختم کر رہا ہوں 5 منٹ میں۔ ایک جگہ پنجاب میں اسی طرح مناظرہ ہو گیا، مناظرہ یہ رکھ دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے یا نہیں ہے، حضور علم غیب کے مالک ہیں، اللہ نے علم غیب آپ کو عطا کرے کیا کہ نہیں کیا، اس پر جو ہے بحث و مباحثہ ہوا، مناظرے کا دن فکس کر لیا گیا،
ایک بہت بڑے عالم دین پنجاب کے وہ بھی آ گئے، اور وہ ایک مولوی تھا جو یہ نہیں مانتا تھا وہ بھی آ گئے، دونوں بیٹھے، مناظرے کا وقت بھی طے ہو گیا، سارے لوگ مجمع لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر تم کہتے ہو سرکار کو علم غیب نہیں تھا تو 2-4 قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناؤ، کوئی حدیثیں لے کر آؤ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا۔ اب وہ قرآن کھولتا، یہ کھولتا، حدیثیں کھولتا، میں نے ساری رات مطالعہ کیا، ساری رات محنت کی ہے، اور یہ آیتیں نکالی ہیں، اس آیت میں لکھا ہے کہ حضور کو علم نہیں تھا، بخاری کی فلاں جگہ پر لکھا حضور کو علم نہیں تھا، حضور کو علم نہیں تھا، ساری باتیں اس نے کی، 1 گھنٹے تک کہتا رہا۔ جب علامہ صاحب کی باری آئی تو آپ نے ایک ہی جملہ کہا بھائی بات دراصل یہ ہے، ساری رات قرآن کھول کر، حدیث کھول کر یہ حضور کے علم کی تنقید ڈھونڈتا رہا، حضور کے علم کو کم کرنے کی جگہ ڈھونڈتا رہا، اور میں نے بھی ساری رات کتابیں کھولی ہیں، میں ہر جگہ جہاں کھولتا تھا حضور کے علم کو پایا کرتا تھا، حضور کے معراج کو پایا کرتا تھا، حضور کے بلندی کو پایا کرتا تھا۔ تو بہرحال مکھی شہد کی ہو تو جہاں بیٹھتی ہے شہد پر بیٹھتی ہے، مٹھاس پر بیٹھتی ہے، پھولوں پر بیٹھتی ہے، اور مکھی اگر غلیظ ہو تو ہمیشہ غلاظت پر آ کر بیٹھا کرتی ہے۔ 2 جملے میں بات تمام ہو گئی میرے بھائیو دوستو۔ بہرحال رسول اللہ سے پیار کیجئے، حضور سے وفاداری کیجئے، اور جب اس وفاداری کے اظہار کی باری آئے تو پھر چپ ہو کر سناٹے میں جا کر نہیں بیٹھ جانا ہے، پھر ظاہر کر کر دکھانا ہے، پھر بتانا ہے واقعی میں ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، حضور سے ہم محبت کرتے ہیں، اور حضور سے جب تک محبت ہے تب تک ہمارے جسم میں طاقت ہے، روح میں روانگی ہے، اور جب حضور کی محبت جسم سے نکل گئی تو یہ جسم فاسد ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ ایسے جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بس ایک ہی سبق پڑھایا، وہ سبق کیا پڑھایا معلوم؟ انہیں جانا انہیں مانا، بس رسول اللہ کو دیکھا، کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، محبت حضور سے کی ہے، رسول اللہ کو دیکھا، بس انہیں جانا انہیں مانا۔ جس نے حضور کو دیکھا، حضور کو جانا، حضور کو مانا، نہ رکھا غیر سے کام، کسی اور طرف توجہ ہی نہیں گئی۔ سرکار کے چہرے سے نگاہ ہٹے تو کہیں اور نگاہ جائے نا، حضور سے کہیں ہٹے تو کہیں اور جائے، بس جب حضوری کو دیکھا، حضوری کو مانا، حضوری کو جانا، تو آگے فرماتے ہیں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، اللہ کا شکر، للہ الحمد، اس دنیا سے میں مسلمان گیا۔ جب انتقال ہو کر جائے گا تو ایمان کے حالت میں جائیں گے، اور ایمان کے حالت میں جائیں گے، یہ رسول اللہ سے محبت کا نتیجہ ہے۔ بہرحال اعمال اپنی جگہ کرتے رہیں، نمازیں اللہ کا تحفہ ہیں وہ پڑھتے رہیں، نمازیں بھی پڑھیں، روزوں کی پابندی بھی کریں، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کے پاس رمضان المبارک کا پیارا مہینہ جلوہ گر ہو جائے گا، اس میں روزے بھی رکھیں، عبادتوں کی پابندی بھی کریں، اور ہو سکے 1 مہینے کا جو فارغ ہے، جس کو کوئی کام کاج نہیں ہے، بال بچے جوان ہو گئے اور کام کاج کر رہے ہیں اور بوڑھا بندہ فارغ ہو گیا، 1 مہینے کا اعتکاف کر لیں۔ آپ کے بال بچے جوان ہیں، سارے کام کاج سنبھال ہی لیتے ہیں، آپ کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، 1 مہینے کا مسجد میں اعتکاف کر لیں، جو اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی، بقیہ جو زندگی رہ گئی ہے نا انشاءاللہ پرسکون گزرے گی، بہت کچھ سیکھنے سمجھنے سننے کو مل جائے گا۔ تو جس سے ممکن ہو سکے 1 مہینہ رمضان کا اعتکاف کیجئے، اور اگر 1 مہینہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم 10 دن کا تو ضرور کیجئے، وہ لوگ جو وقت نکال سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں یہ وقت ہے، اس کو نکالیے۔ پھر انشاءاللہ ہمارا شب برات بھی آنے والا ہے، نصف شعبان المعظم بڑی رات ہوگی، اور اس میں انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی محفل ہوگی، اور رات میں اہتمام بھی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا آنا بیٹھنا، ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور حضور سے سچی اور پکی محبت ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔